بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو ادب کی ٹیچر۔ میں اپنے جماعت پنجم کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ جماعت پنجم آل کے تدریسی عمل میں ہم اپنے سبق اپریل پلان میں شامل سبق لاہور کی بادشاہی مسجد کا خلاصہ تحریر کریں گے۔ یہ آپ کا کاپی ورک ہے، آپ سب اپنی کاپی اوپن کریں اور اس خلاصے کو تحریر کریں۔ خلاصہ لکھنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اگر اس خلاصے کو خود لکھ سکتے ہو، اگر آپ نے سبق کی پڑھائی بہت اچھے سے پڑھی ہے اور آپ اس اہل ہو چکے ہو کہ آپ اپنے کام کو خود توجہ سے اور اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہو، تو آپ بہت اچھی بات ہوگی اور بلکہ اپریسیشن قابل تعریف ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو کہ اپنا کام اب خود کرنے کی عادت ڈال رہے ہیں اور اپنے کام کو محنت سے خود کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے نمونہ کے طور پہ جو خلاصہ تحریر کیا ہے، آپ اس کو بھی تحریر کر سکتے ہو، لیکن سبق پڑھنے کے بعد آپ نے سبق کی خاص باتوں کو ترتیب دے کے اس کے جملوں میں فقرات میں بدل کے آپ اس کو بھی اپنے خلاصہ بنا سکتے ہو۔ لاہور میں بہت سی تاریخی عمارتیں، میں نے جو خلاصہ تحریر کیا یہ دیکھتے ہیں، لاہور میں بہت سی تاریخی عمارتیں ہیں، ان میں بادشاہی مسجد بھی شامل ہے۔ اس مسجد کی شہرت یعنی مشہوری دنیا بھر میں ہے۔ یہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروائی۔ کس بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ یہ مغل بادشاہ اورنگزیب، نام کیا تھا مغل بادشاہ کا؟ اورنگزیب عالمگیر۔ کیا نام ہے؟ اورنگ، الف واو رے نون قاف، اورنگ زیب عالمگیر نے تعمیر کروائی۔ اس کی تعمیر 1673 میں مکمل ہوئی، یعنی 1673 سے پہلے اس کی تعمیر شروع ہو چکی ہوئی تھی اور اس کی مکمل کب ہوئی؟ 1673 میں۔ اب کون سا سال ہے بیٹا؟ 2021 ہے، اور آپ اس کو مائنس کر لیں اتنے سالوں کو 16 تو کتنے یہ بن جائیں گے سال، ٹھیک ہے، میں مکمل ہوئی۔ یہ مسجد لاہور کے وسط میں دریائے راوی کے قریب ہے۔ یہ مسجد کہاں واقع ہے؟ لاہور کے درمیان میں، اور اس کے پاس کون سا دریا ہے؟ دریائے راوی، پنجاب کا مشہور دریا جو کہ لاہور اس دریا کے کنارے واقع ہے۔ اس عظیم مسجد کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سرخ پتھر دور دراز کے علاقوں سے منگوایا گیا، یعنی اس مسجد کی جو تعمیر ہے اس کے لیے جو سامان تھا، اس کے لیے جو تعمیرات کے لیے سامان، وہ کہیں آس پاس سے یہاں سے نہیں لیا گیا، بلکہ یہ پتھر بہت دور پہاڑوں سے منگوایا گیا، جہاں سے یہ سرخ پتھر ملتا ہوگا نا، وہاں سے یہ پتھر منگوایا گیا۔ اس کے قریب یعنی بادشاہی مسجد کے قریب شاہی قلعہ، مینار پاکستان، حضوری باغ ہے۔ کون سے؟ شاہی قلعہ، مینار پاکستان، حضوری باغ ہے۔ یہ مسجد بہت خوبصورت ہے، اس کا صحن بہت وسیع ہے۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد بہت خوبصورت ہے، اس کا صحن بہت وسیع ہے۔ اس میں 1 لاکھ سے زیادہ نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں نمازوں پڑھنے کی گنجائش کتنی ہے؟ 1 لاکھ سے زیادہ۔ مسجد کے برآمدے طویل اور ہوادار ہیں۔ جی بیٹا بالکل، مسجد کے جو برآمدے بنائے گئے ہیں وہ اس میں کھڑے ہو نا تو بالکل بھی گرمی میں بھی گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہر وقت اس میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی، ایک تو مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، سکون کی جگہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ ہوا جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ مسجد کے برآمدے جو طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبے ہیں، لمبے برآمدے ہیں، اور کیا ہے؟ ہوادار ہیں۔ اس کے اندرونی حصوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ بغیر لاؤڈ سپیکر کے اذان کی آواز ہر حصے میں سنائی دیتی ہے۔ اب وہ جو برآمدے ہیں، جو مسجد کی وہ چاروں طرف جو جگہ بنائی گئی ہیں، اس میں جو اگر مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی آواز ہر حصے میں، مسجد کے ہر حصے میں کیا ہے؟ سنائی دیتی ہے۔ صحن میں وضو کے لیے ایک حوض بنایا گیا ہے۔ صحن میں وضو کے لیے ایک بہت بڑا حوض آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے ہی آپ بادشاہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے ایک آپ کو پانی کے لیے حوض نظر آتا ہے۔ حوض کے ارد گرد لگایا گیا سفید پتھر گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے، اور اس پتھر کی خاص بات کیا ہے کہ یہ گرمی میں بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مسجد کے ایک حصے کو اسلامی تبرکات کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اسلامی تبرکات، اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں بہت سارے قرآن مجید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزیں جو ہیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ان متبرک چیزوں کا دیدار کرتے ہیں، اور ان جو تاریخی چیزیں ہیں ان سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور کیا ہے محسوس کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے، اور ثواب بھی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد کے دروازے اور چاروں میناروں کی اونچائی برابر ہے۔ یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے بیٹا اس کی مسجد کی تعمیر کی۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہو تو کتنا آپ کو مسجد، جی بیٹا ہم مسجد کے بارے میں پڑھ رہے تھے، مسجد کے جو
اونچائی ہے اس کی میناروں کی، وہ چاروں میناروں کی اونچائی جو ہے وہ بالکل برابر ہے. اگر آپ دیکھیں نا تصاویر میں بھی مسجد کو دیکھیں، خود بھی جا کے دیکھیں مسجد کا منظر، تو وہ بالکل چاروں مینار جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہیں پہ بھی اونچے نہیں ہیں. اور دروازے، اور خاص طور پر اس کے ساتھ جو دروازے ہیں نا وہ بھی ان میناروں کے برابر ہیں. اب اس کی کیا کئی سو سال گزرنے کے باوجود مسجد کی شان آج بھی ویسی ہے جیسی کئی سو سال پہلے تھی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا 5th کلاس بیٹا آپ کا یہ خلاصہ ہو گیا مسجد کا خلاصہ. اس میں اگر آپ خود بھی لکھو تو خاص باتیں مسجد کی جو ہے نا وہ آپ نے تحریر کرنی ہے، اس کو خاص انداز میں تحریر کرنا ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے کسی ایک ہی بات کو نہیں لے کے چلنا، اس کے سارے ہی سبق کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے خلاصے میں کلیئر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اب آئیے نیکسٹ ایک آپ آج کی دوسرا کام جو آپ کا کرنا ہے وہ ہے آپ کا پیراگراف کی سلیس. جی 5th کلاس بیٹا کتاب کے صفحہ نمبر 25 پہ آپ کا جو پیراگراف ہے وہ یہ لیا گیا ہے، سلیس کے لیے جو پیراگراف لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سلیس کا پیراگراف کا پتہ نا اب آپ کو کہ آپ نے جو الفاظ ہیں ان کو مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ جو تحریر ہے اس کی عام دی گئی کتاب کی جو نثر کی تحریر ہے اس کو آپ کو مشکل الفاظ کے معنی کو آسان کر کے اس میں تبدیل کرنا ہوتا ہے. عمارت کی تعمیر میں ایک خاص تناسب مد نظر رکھا گیا ہے. اس کا صحن بہت کشادہ ہے جس میں 1,00,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے. اس کے برآمدے بہت طویل اور ہوادار ہیں. ان کے اندرونی حصوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مؤذن کی آواز بغیر لاؤڈ سپیکر کے بآسانی مسجد کے ہر حصے میں سنائی دیتی ہے. یہ پیراگراف ہے آپ کا، اور اس میں جو خط کشیدہ الفاظ ہیں وہ تعمیر، تناسب، مد نظر، کشادہ، گنجائش، اندرونی اور مؤذن. ٹھیک ہے، یہ آپ کے خط کشیدہ، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو تحریر میں معنی کے ساتھ ان کا جو پیراگراف ہے وہ اپنے سلیس میں آسان الفاظ میں اب آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے. آئیے اب کاپی ورک کے بارے میں. جی بیٹا کاپی پہ جب آپ نے پیرا تحریر کرنا ہے تو آپ نے درج ذیل پیراگراف کی سلیس کریں، نیز سبق کا حوالہ متن بھی تحریر کریں اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں. آپ نے کیا کرنا ہے، جب کاپی پہ آپ نے پیراگراف لکھنا ہے، یہ آپ چونکہ یہ سلسلہ آپ کا شروع ہوگا، آپ کے تحریری کام جو آپ نے شروع کر دیا ہوگا لاہور کی بادشاہی مسجد، اس کے سوال جواب کیے ہوں گے، اس کے بعد خلاصہ ہوگا، جملے ہوں گے، کوئی اور کام جو کرنے والا، تو اس کے بعد آپ نے پیراگراف کی جو سلیس کرنی ہے، پھر آپ نے اس کے لیے ہیڈنگز دینی ہے. درج ذیل پیراگراف کی سلیس کریں، نیز سبق کا حوالہ متن بھی تحریر کریں اور نیز خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں. میں نے پیراگراف بھی آپ کو بتا دیا ہے، جو خط کشیدہ الفاظ ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. کاپی پہ لکھتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، عمارت کی تعمیر اسپیس سنائی دیتی ہے. کتنا پیراگراف آپ کا شامل ہے، کتاب سے آپ کو بتا دیا گیا ہے. اس کے شروع سے تھوڑے سے لفظ، اس کے اینڈ والے لفظ. صفحہ نمبر کون سے 25 پہ ہیں. حوالہ متن کیا ہے، یہ پیراگراف سبق لاہور کی بادشاہی مسجد سے لیا گیا ہے. حوالہ متن کیا ہے اس کا، یہ جو متن لیا گیا ہے، یہ تحریر لی گئی ہے، اس کا یہ کہاں سے لیا گیا ہے، یہ لاہور کی بادشاہی مسجد سے لیا گیا ہے. خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہیں تناسب، ہر طرح سے برابر. تناسب کیا ہے، برابر، ہر طرح سے برابر ہونا. تناسب کا لفظی مطلب کیا ہے، ہر طرح سے برابر ہونا. تعمیر، عمارت بنانا. تعمیر، عمارت بنانا. کشادہ، کھلا. گنجائش، جگہ ہونا. طویل، لمبا. مؤذن، اذان دینے والا. اندرونی، اندر کا حصہ. مد نظر، نظر کے سامنے. اس کے بعد سلیس آپ نے کرنی ہے، ان الفاظ کو معنی، مشکل الفاظ کے معنی، جو خط کشیدہ مشکل الفاظ کے معنی تحریر کرنے ہیں اپنی کاپی کے. اس کے بعد آپ نے سلیس کرنی ہے. آپ کے لیے جو میں نے سلیس کا پیراگراف تحریر کیا وہ آپ دیکھیں. آپ کتاب کے پیراگراف کے ساتھ اس کو ٹیلی کریں کہ کہاں کہاں کس جگہ پہ کیسے فرق آ رہا ہے. مسجد کی عمارت تعمیر کی گئی تو ہر چیز کا پوری طرح خیال رکھا گیا. مسجد کا صحن بہت کھلا ہے. اس میں ایک وقت میں 1,00,000 سے زیادہ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کے برآمدے بہت مناسب طریقے سے بنائے گئے ہیں. اس میں اذان دینے والا اگر لاؤڈ سپیکر کے بغیر بھی اذان دے تو وہ آواز ہر حصے میں پہنچ جاتی ہے. یہ بیٹا آپ کا پیراگراف ہے. سلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو آسان الفاظ میں بتانا، آسان الفاظ میں ان کو تبدیل کرنا اس تحریر کو، اور پھر اس کو آسان فقرات میں لکھنا. یہ آپ کی سلیس ہوتی ہے. اس کی مشق آپ خود کیا کریں. شروع میں جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ باقی فقرہ وہی رہنے دیا کریں، آگے جو خط کشیدہ لفظ ہے اس کا معنی تحریر کر کے اس فقرے کو اب
बंद कर दें। उसके बाद फिर नेक्स्ट फिक्रा, उसके खत कशीदा लफ्ज़ जो है उसके, यानी उसको इस तरीके से आप जब सलीस करेंगे तो आपको खुद ही उसकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएंगी। फिर क्लास बेटा ये आज का अप्रैल प्लान का काम आज आपका मुकम्मल हुआ है। अप्रैल प्लान में आपने जो 2 चैप्टर आपके शामिल थे, लाहौर की बादशाही मस्जिद और इसके अलावा आपके पास क्या था, नज़म पाक वतन है पाकिस्तान। ये दोनों जो असबाक हैं आपके तशरीह सवालात समेत खुलासे समेत सब कुछ आपका काम मुकम्मल है। अब आपने इस काम को बहुत खुशखत अपनी कॉपी पे तवज्जो से तहरीर करना है और फिर साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पे आपने इस काम को याद करना है। अगर आप अपना काम जमा कर लोगे तो स्कूल में दोबारा ये काम ना करवाया जाएगा, ना ही आपको फिर आप कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल हो गया है, काम इकट्ठा हो गया, आपसे हो नहीं पा रहा, फिर आपको टीचर से भी डांट पड़ती है। तो ये सारे कामों से बचने से ज़रूरी है कि आप पहले अपने काम टाइम पे वक्त पे मुकम्मल करें, तवज्जो से मुकम्मल करें, साफ़ सुथरा करें और अपनी लिखाई का खास ख्याल रखें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।